بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے تبرکاً تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو دین کی بات سناؤ، نصیحت کرو۔ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گا، اس لیے یہ نصیحت کی مجلس ہے۔ اس میں موت کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی موت کا استحضار ہو جائے کہ موت ایک یقینی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ عقل مند انسان وہی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس زندگی میں موت کی تیاری میں لگ گیا۔ گویا یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ موت کے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی۔ جس نے موت کی تیاری کر لی اور موت کے تیاری کے ساتھ گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایسا عمل کر کے گیا جو اس کے موت کے بعد کام آنے والی چیز ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ویسے دنیا سے سب جاتے ہیں اور دنیا سے سب کو جانا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی، ایک پولیس جو ہے ٹریفک پر کھڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ دکھا رہا ہے کہ رکو رکو، لیکن ایک نوجوان بلٹ لے کر آیا اور دن دناتے ہوئے چلا گیا۔ دیکھنے اور 50 آدمی، سب کار والے، موٹر سائیکل والے سب کھڑے ہیں، تو ہم لوگ دیکھ کے سب تعریف کرتے ہیں، کیا جوان تھا، کیا کر لیا یہ ٹریفک پولیس، اس کا کیا بگاڑ لیا، دیکھو چلا گیا۔ دوستو چلا نہیں گیا، اس نے ٹریفک والے نے فون کیا کہ اس نمبر پر جو گاڑی جاتی ہے اس کو روکو۔ اب وہ آگے پکڑا گیا اور معلوم ہوا کہ وہ کٹک جانے والا چودوار کے جیل میں پڑا ہے۔ کیوں؟ کہ ٹریفک کا بات اس نے نہیں مانی۔ اسی طریقے پر ہم دھوکے میں پڑے بھی ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہے، اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں، حلوہ مانڈا کھا رہے ہیں، اور جو بیچارہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے چھپر میں چھن نہیں ہے، اور یہ بلڈنگ پر بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو کیا چھوڑ کے گیا بینک بیلنس، کیا کر کے چلا گیا ہے۔ گوبر کو پکڑتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا، مٹی لیتا تھا تو چاندی ہو جاتا تھا۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہاں کے سونے چاندی پہ مت جائیے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے آسانی سے اس کی موت آئی، ایک ہچکی لیا اور چلا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں اور ایک ہچکی میں وہ دنیا سے چلا گیا، بڑے آسانی کے ساتھ اس کی موت آ گئی۔ اس ایک سیکنڈ کے اندر اس بندے کے ساتھ کیا سے کیا ہوا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی تیاری میں لگ جائے۔ اسی تیاری کے لیے یہ علماء کرام تعزیتی جلسہ جو کرا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر عقل ہے، کھوپڑی میں اگر بھیجا ہے تو عبرت پکڑ لو کہ ہم کو بھی جانا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری لوگ تعریف کریں گے یا ہمارے ہم لوگ کہیں گے خسکم جہاں پاک، اچھا ہوا وہ مر گیا۔ اگر مرنے کے بعد پڑوسی 5 7 3 اگر پڑوسی یہ کہہ دیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اس کو میں نے چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، جو تم کہتے ہو اسی کے مطابق میں نے فیصلہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب جب رخصت ہو گئے تب پتہ چلا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کتنے لوگ ان کے چاہنے والے تھے۔ چونکہ وہ میرے مربی رہے دارالعلوم دیوبند میں بھی، ان کی سرپرستی میں نے جو ہے دارالعلوم دیوبند میں انہی کی سرپرستی میں رہتا تھا، اور وہ میرے سرپرست تھے، نگراں تھے، میرے مربی بھی تھے، بڑے شفقت کرنے والے بھی تھے، اور رشتے میں تو میرے بہنوں ہی تھے ہی، لیکن اس وقت بھی بڑی محبت سے پیش آتے تھے، میری نگرانی فرماتے تھے۔ ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ اپنے شایع نشان ان کو عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو مجھے یاد رہ گیا، ویسے اشعار مجھے یاد نہیں رہتا، وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں کچھ اس طرح جیا ہوں کہ یقین ہو گیا ہے میرے بعد زندگی کا بڑا احترام ہوگا۔ اکثر ان کی زبان پر یہ شعر رہا کرتا تھا۔ تو جب جنازے میں ان کے شریک ہوا اور جو لوگوں کی کثرت دیکھا، میں کہتی اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر پہلے ہی سے یہ جاری کر دیے تھے کہ دنیا دیکھے گی کہ میں اس طرح جیا ہوں کہ یقین ہو گیا ہے میرے بعد زندگی کا بڑا احترام ہوگا۔ زندگی میں تو ہم لوگ ان کو سمجھ نہیں سکے، مرنے کے بعد اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو شعر پڑھا کرتے تھے وہ انہی کے لیے واقعی فٹ ہوا کہ میرے بعد زندگی کا بڑا احترام ہوگا۔ ہر شخص کے زبان میں ایک ہی بات تھی، مدرسے سے ان کو والہانہ محبت تھی۔ اور میں سچی بات کہتا ہوں کہ کبھی میں نے کسی عالم علماء کے خلاف ان کے زبان سے نہیں سنا، کسی کے خلاف، حتیٰ کہ اختلاف کے دور میں بھی میں نے کبھی ان کے زبان سے نہیں سنا کہ کسی کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ چھوٹے کو بڑا حوصلہ دینے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، اور ایسے گئے کہ لوگ وہ بڑوں کی عزت کرتے تھے، اسی لیے آج ان کی عزت کی جا رہی ہے، اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے تو چھوٹے بھی ان کے لیے آج جو ہے ان کو یاد کر رہے ہیں، اور بڑے بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ صرف محلہ والے نہیں بلکہ جہاں جہاں پر ان کا سفر ہوا ہے، اور مجھے اسی دن کئی جگہ سے سعودی سے بھی ایک فون آیا روتے ہوئے کہ میرے بڑے دوستوں میں سے تھے اور میرے ٹکٹ بات کیا ہے میں پہنچ نہیں سکا، ایسے کئی فون آیا۔ تو بھائی ہم بھی گویا انہوں نے ایک چھاپ چھوڑا ہے ہمارے لیے، نقش قدم پر ہم بھی چلیں گے ان کے، اور اسی طریقے پر لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، اور ہر ایک کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں گے، دین کا آخرت کا فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری مغفرت فرمائے، مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جو ہے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اخلاق کے طرح ہم سب کو ایسے ہی جو ہے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ اپنے مدرسے سے اور تمام مدارس سے جس طرح ان کو والہانہ محبت تھی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدرسے کی، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔